لڑکا کا چکنا مال اب میری بیوی ہے، اب تو رات بھر میرا دیسی وجود اس انگریزنی کو سکون نہیں لینے دے گا۔ ایزل امریکہ سے آئی، ایموشنل بلیک میل کر کے اس کی شادی اس کے پینڈو کزن سے کروا دی، جسے دیکھ کے سب نے اس کا خوب مذاق بنایا۔ چودھری زارون جب کمرے میں آیا، اپنی گوری چٹی دلہن کو سادہ حلیے میں دیکھ کر کھینچ کر بیڈ پر گرایا۔ بلڈوزر کہیں کی اٹھو میرے اوپر سے۔ ایزل کو ڈر لگا، اس گاؤں کے پینڈو شوہر نے دیوانوں کی طرح بوسے دیے۔ ایزل کی چیخ نکلی، بے دردی سے اس میں سمایا اس کی میری چکنی چنبیلی نے تو ساری جیولری ہی اتارتی ہے۔ میں نے سوچا تھا خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری ایک ایک جیولری کو اتار کے وہاں اپنے لب رکھوں گا۔ ویسے بہت حسین لگ رہی ہو، کب سے تمہارے اس خوبصورت وجود کو چھونے کا جی جا رہا ہے۔ وہ اپنے بالوں کا جوڑا کھول چکی تھی۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے چودھری زارون کی طرف دیکھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کے سامنے بالکل موم کی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ کہاں وہ ہٹا کٹا گاؤں کا چودھری اور کہاں وہ امریکہ میں رہنے والی نازک سی لڑکی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ ویسے مجھے تو لگا تھا کہ تم بہت زیادہ بے باک ہوگی، آتے ہی شوہر کے گلے میں باہیں ڈالو گی، خود سے ہی اس کے ساتھ رومانس شروع کر دو گی، لیکن تم تو بہت زیادہ مشرقی لڑکیوں کی طرح شرما رہی ہو۔ مشرقی لڑکیاں مائی فٹ، دور ہٹو مجھ سے، ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے زور سے دھکا دینے لگی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ اتنی نازک سی موم کی گڑیا ہو اور زارون کو دھکا دے رہی ہو۔ زارون کی باہوں میں آؤ گی تو تمہاری ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں گی۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا، اس کے بازوؤں سے جکڑا ہوا تھا، اس کے اوپر جھکا، اس کی گردن پہ ایک نشان چھوڑ چکا تھا۔ اس کی سفید رنگ کی گردن پہ بڑی آسانی سے اس کی مونچھوں کی چبھن کی وجہ سے نشان بن چکا تھا۔ اسے جلن کا احساس ہوا۔ بہت نازک لگ رہی ہو تم۔ اس کے مومی ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا جو بالکل سفید تھے۔ وہ ہلکی ہلکی سانولی رنگت کا مالک بہت حسین اور پرکشش تھا۔ چودھری زارون جس پہ آدھے سے زیادہ گاؤں کی لڑکیاں مرتی تھی، مگر اس نے کبھی کسی کی طرف نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا بچپن سے نکاح اس کی کزن کے ساتھ ہوا ہے، مگر اس کی کزن ایسی ہو جائے گی اس چیز کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ آج کے بعد تمہیں چودھری زارون کے مطابق چلنا ہوگا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں سنجیدگی آئی۔ زارون کبھی بھی میں آپ کے مطابق نہیں چلوں گی۔ وہ اردو بول رہی تھی، مگر اس کا لب و لہجہ بالکل ایسا تھا جیسے وہ انگلش بول رہی ہو۔ یہ کیا تم منہ ٹیڑھا کر کے بولتی ہو؟ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے بازو سے پکڑ کے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ وہ بیڈ کے اوپر جا گری۔ جیسے ہی وہ اس کے اوپر آیا تو اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ موٹے سانڈ بلڈوزر، اٹھو میرے اوپر سے، میرا سانس بند ہو رہا ہے، اٹھو۔ اسے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے جگہ سے ہلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی تھوڑی سے پکڑتا ہوا اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو بغور دیکھنے لگا۔ بہت قریب سے تمہیں محسوس کرنا تھا، بہت قریب سے تمہیں دیکھنا تھا۔ یہ کہتے ہوئے چودھری زارون نے جیسے ہی اس کی تھوڑی پہ اپنے لب رکھے تو وہاں سے بھی لال ہو چکی تھی۔ ہلکے ہلکے میک اپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے لبوں پہ موجود لپسٹک کو اپنے انگوٹھے سے رگڑ کے صاف کیا جو اس کی گال تک پھیل چکی تھی۔ میک اپ والی عورتیں مجھے بالکل نہیں پسند، اور تم تو ویسے ہی حسین خوبصورت چٹی کوڑی انگریزنی معلوم ہوتی ہو، تو تم نے کیوں میک اپ کیا ہے؟ مجھے تو سادگی میں تم پسند ہو۔ میک اپ کو اپنے لبوں سے ہٹا دو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کمر کو شدت سے جکڑا ہوا تھا۔ ایک تو اس کا سارا وزن اپنے اوپر محسوس کرتی، اسے اپنی ہڈیاں تک ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اتنا بھاری وہ شخص تھا، ایک مکمل رعب دار شخصیت والا مرد۔ اس کی چوڑی جسامت
چوڑا سینہ اور اس کے پاس سے آتی ہوئی کلون کی مہک وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، جبکہ ایزل اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جاہل گوار پینڈو، ہٹو میرے اوپر سے، تم لوگوں کو صرف عورت کو محض جسم کے سوا کچھ سمجھنا نہیں آتا، تمہیں تمیز نہیں، تم لوگوں کو بس اپنی ہوس پوری کرنی ہوتی ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ابھی تم نے سارون کی محبت دیکھی کہاں ہے انگریزنی؟ یہ کہتے ہی جیسے ہی اس نے محسوس کیا اس کی کمر پہ سارون کے ہاتھ کی انگلیاں گستاخیاں کر رہی ہیں، وہ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی، سبت سے اپنی آنکھیں بند کی تو اس کی مونچھوں کی چبھن کو آنکھوں پہ محسوس کیا، بیڈ شیٹ کو شدت سے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ وہ پتلی سی چھوٹی سی ہائٹ والی لڑکی، کہاں وہ ایک مکمل مرد جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اسے جگہ سے ہلا بھی نہیں سکتی تھی، اسے خود سے دور کرنا بہت مشکل تھا۔ میں چلانے لگ جاؤں گی، چلاؤ گی تو سب کو یہی لگے گا چودھری سارون اپنی بیوی کے اوپر بڑی شدید شدتیں لٹائی ہیں، چلا لو، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا، اس کمرے سے تمہاری آواز باہر نہیں جانی، اتنا پاگل سمجھا ہوا ہے چودھری سارون کو، کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، تمہاری آواز باہر نہیں جا سکے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تم ان پڑھ ہو، تمہیں کیا پتا عورتوں سے کیسے محبت کی جاتی ہے، ہٹو پیچھے۔ ایک دم سے اسے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے منہ سے ان پڑھ کا لفظ سن کے، جاہل گوار سن کے، اب کی بار اسے شدید غصہ آیا، ایک دم سے اس کے جبڑے کی اوپر سے دبوچتا ہوا اس کے اوپر چھپ گیا۔ اس کی سسکی نکلی تھی کیونکہ وہ نازک سی لڑکی تھی۔ تم تو اس قدر نازک ہو، میرے ایک ایک لمس پہ تمہارا تو چہرہ لال ہو رہا ہے۔ وہ بوسہ دیتا، وہاں سے لال سرخ ہو جاتی۔ ابھی تو میں نے شدتیں بھی نہیں لٹائی، جب میں شدتیں لٹاؤں گا تب تمہارا کیا حشر ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے چودھری سارون نے اس کے گلے سے چھلکتے ہوئے اس کے حسن کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا جن کو اس نے بہت زور سے بھینچا ہوا تھا، اس کی سفید رنگت، سفید گردن، اس کے سفید ہاتھ جن سے اس نے بیڈ شیٹ کو دبوچا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے بیڈ شیٹ سے ہاتھوں کو اٹھاتا، ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی تو اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر جیسے ہی مزید شدت سے اس کے اوپر وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی تھی، بیگ گھسیٹتی ہوئی آ رہی تھی، ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اوف، موم ڈیڈ کہاں ہیں؟ کس نے لینے آنا تھا؟ ابھی تک کوئی آیا کیوں نہیں؟ کتنی یہاں گرمی ہے۔ وہ اپنی گلاسز اتارتے ہوئے اپنے سر پہ رکھتے چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت ٹی شرٹ میں ملبوس تھی، اس کی تنگ سی شرٹ میں اس کا سارا وجود نمایاں ہو رہا تھا، جینس بھی بالکل اس کی ٹانگوں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی جس سے اس کی ساری جسامت واضح ہو رہی تھی۔ کافی وقت بعد انہیں سارون آتا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے اپنی گلاسز اتاری، سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں جل سے بال سیٹ کیے ہوئے تھے، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، سب سے الگ اور مختلف معلوم ہو رہا تھا۔ اسفند صاحب کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، آتے ہی ان کے پاس آگے کھڑا ہوا۔ ان سے سلام کرنے کے بعد باقی سب سے ملا، حال احوال پوچھا۔ ابھی تک وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ایزل معلوم ہی نہیں ہو رہی تھی، کہیں سے وہ ایزل لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے چچا کی طرف دیکھا، چاچو جان آپ کے لیے الگ سے ڈرائیور ہے، ایزل کو میرے ساتھ بھیج دیں کیونکہ گاڑی میں اتنی جگہ نہیں ہے، سامان وغیرہ بھی ہے۔ اس نے نرمی سے کہا، ہاں بیٹا یہ بہت اچھا رہے گا۔ ایزل نے ناک چڑھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اس کے ساتھ میں جاؤں گی بابا، میں نے نہیں جانا اس کے ساتھ۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا۔ اسفند صاحب نے اسے آنکھیں نکالی جو پہلے سے وہاں سے سمجھا کے آئے تھے، کسی قسم کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ یہاں سے کتنا دور ہے آپ کا گاؤں؟ گاؤں نہیں، ہمارا گاؤں، آپ یہ بھی پوچھ سکتی تھی میڈم، وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتا ہوا بولا۔
اس نے ناک چڑھاتے ہوئے شلوار قمیض میں ملبوس اس مرد کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی شاید یہی شخص تھا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر سامنے دیکھنے لگی۔ کچھ خاص مجھ پہ نظر آیا آپ کو جو ایسے دیکھی جا رہی ہیں؟ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کو دیکھنے کا۔ اس کا لب و لہجہ بالکل ایسے تھا جیسے وہ انگلش بول رہی ہے جبکہ وہ بول اردو رہی تھی، جسے چودھری زارون کو سخت کوفت ہوئی۔ 1 گھنٹے کا سفر مجھے اس گاڑی میں تمہارے ساتھ گزارنا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ یہاں بھی اتار دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی روک دی۔ سڑک پہ دھوپ کو دیکھنے لگی۔ اتنی زیادہ دھوپ ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ جلدی پہنچیں، گھر جا کے ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ زارون اس کی باتیں سن کے خاموش ہو گیا۔ کافی وقت بعد گاڑی حویلی کے سامنے رکی۔ جیسے ہی اس نے قدم باہر نکالا، سورج کی گرمائش سیدھا اس کے چہرے پہ آ پڑی۔ ایک لمحہ لگا تھا اس کی سفید رنگت بالکل لال پڑ چکی تھی۔ اس کی پیشانی پہ پسینہ نمودار ہونے لگا۔ اس نے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا۔ وہ ملازم کو بلا کے سامان نکلوانے لگا۔ چلیں آگے میڈم، اس سے پہلے کہ یہاں پہ گل کے نیچے گر جائیں اور مجھے آپ کو شاپر میں ڈال کے لے جانا پڑے۔ اس کی بات سن کے غصے میں ایزل نے زارون کی طرف دیکھا۔ ویری فنی، یہ کہتے ہوئے وہ آگے کی طرف چلی گئی۔ کتنی انگریزی جھاڑنی آتی ہے اس کو، یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ آتے ہی سب سے ملی، بجائے ان کے پاس بیٹھنے کے کہنے لگی، تائی جان آپ نے میرا کمرہ ریڈی کروا دیا ہوگا۔ یقیناً، اور اوپر والے پورشن میں مجھے کمرہ چاہیے، میں نے پہلے بتایا تھا، سو پلیز مجھے میرا کمرہ دکھا دیں۔ اس کی بات سن کے زارون کہنے لگا، آئے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اوپر آنے کا کہا۔ سب نے حیرت سے زارون کی طرف دیکھا۔ سب لوگوں کو اندازہ تھا، سب لوگ جانتے تھے بچپن میں وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا اور وہ اس کی منکوحہ تھی۔ یہ بات بھی سب جانتے تھے۔ زارون تم کچھ بات بھی کر لو آپس میں، اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اسے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اے سی پہلے سے آن تھا، کمرہ بالکل ٹھنڈا تھا۔ اس نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کا ملازم نہیں ہوں جو آپ کو کمرے تک چھوڑ کے واپس چلا جاؤں گا۔ اب کی بار اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے یہ نہیں بولا کہ آپ میرے ملازم ہیں، لیکن فی الحال میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، تو اس وجہ سے پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آ گیا۔ زارون کو اپنے پاس آتا ہوا دیکھ کے وہ گھبرائی تھی۔ اتنی زیادہ بے باکی کا ماحول دیکھ کے وہ بہت زیادہ بے باک ہو گئی تھی۔ اسے کبھی کسی کے قریب آنے سے ڈر نہیں لگا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلی جاتی تھی، پارٹیاں انجوائے کرتی تھی، مگر زارون کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا، کچھ عجیب سی سنجیدگی تھی جسے دیکھ کے اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ پیچھے الماری کے ساتھ لگ گئی۔ زارون نے ایزل کے گرد اپنے بازو رکھے، بالکل اس کے قریب ہو گیا۔ ایزل اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرتی ہوئی کپ کپانے لگی۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ پلیز پیچھے ہٹیں۔ اس کے لب کپ کپانے لگے تھے، چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ اتنا زیادہ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تو تمہارا شوہر ہوں، تم میری منکوحہ ہو۔ ابھی تو کچھ دن بعد ہماری شادی کے فنکشن شروع ہو جانے ہیں اور 1 مہینے بعد تم میرے کمرے میں آ جاؤ گی، میری باہوں میں، میرے بہت قریب۔ پتہ ہے یہ تمہارا چہرہ دیکھ کے، تمہارا حسن دیکھ کے میں کس قدر پاگل ہونے لگتا ہوں۔ تمہاری تصاویر جب جب دیکھتا تھا پاگل ہوتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گال کو ہلکے سے چھوا تو وہ کانپنے لگی۔ ایک جھٹکے سے اس نے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ بدتمیز، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی
کس قدر آپ بےہودہ انسان ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں وہ رہ کے آنے والی لڑکی اتنی سی غربت کو بے حیائی کہہ رہی تھی۔ تمہاری ساری ویڈیوز دیکھتا رہتا تھا جو تم لڑکوں کی باہوں میں ناچتی تھی نا، کسی کی ابھی تک تم نے انگوٹھی پہنی ہے، تمہیں میں نے اچھی طرح سیدھا کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایزل کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کو تھاما، بیڈ پہ گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ بہت شوق ہے نا پینڈو جاہل گوار کہیں کے، تم جیسے انسان کے ساتھ میں شادی کیوں کروں گی؟ کبھی بھی نہیں کروں گی، بلکہ یہاں پہ آئے ہی ماما بابا کے ساتھ، اس وجہ سے تاکہ میں اس پہ نام رشتے کو ختم کر سکوں۔ تم جیسے انسان کے ساتھ شادی کرنے سے اچھا ہے میں وہاں کسی غریب کمکال کے ساتھ امریکہ میں شادی کر لوں۔ تمہاری یہ جائیداد نہیں چاہیے مجھے۔ وہ اپنے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے عرصہ فریش ہو کے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس باہر آ گئی، آگے سونے کے لیے ریڈی، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹائم بھی کافی زیادہ چینج اسے لگ رہا تھا۔ رات کو بھی کافی دیر سے وہ باہر آئی، سب کے ساتھ آگے بیٹھ گئی، ڈنر کرنے لگی۔ اس کے چہرے پہ بالکل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کسی کے بلانے پہ بھی وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ سارون ابھی تک اس کی دوپہر والی حرکت پہ غصہ تھا۔ اسون صاحب نے، بیٹا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کیوں نہیں بات کر رہی؟ اسون صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کم آن بابا، ابھی بات کرنے کا موڈ نہیں ہے تو پلیز مجھے کوئی نہ بلائے، آپ لوگ اپنی باتیں کرو نا، مجھ سے کیا آپ لوگوں نے ضروری ڈسکشن کرنی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ سارون کا نوالا منہ میں ہی رہ گیا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ کافی سیدھی کرنے والی ہے آپ کی بیٹی تو اسون چاچو، سارون نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ خاموش ہو گئے، بات کو بدلنے کے لیے کہنے لگے، اور بیٹا باقی بتاؤ، سب کچھ کیسا جا رہا ہے؟ سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے چاچو جان، زمینیں ہی دیکھتا ہوگا، یہ اس سے زیادہ کیا ہی کہتا ہوگا۔ ایزل نے درمیان میں چلی کٹی کرنے کی کوشش کی تو سب نے ایزل کی طرف دیکھا۔ کوئی اسے ایسے لفظ کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، دادا جان کہنے لگے، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سب لوگ دادا جان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس جمعے سے ایزل اور سارون کی شادی کے فنکشن سٹارٹ ہونے لگے ہیں۔ اسون صاحب نے ایزل کی طرف دیکھا، جیسے وہ کافی زیادہ وہاں سے سمجھا کے لائے تھے وہاں اس کی سارون کے ساتھ شادی ہونی ہے، اور اس نے بھی یہی سوچا ہوا تھا کہ وہ سارون کو ایسا تکنی کا ناچ نچائے گی کہ وہ اسے خود ہی طلاق دے دے گا، مگر بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آتے ہی ایک ہفتے بعد ان کی شادی کے فنکشن شروع ہو جائیں گے۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی، کیا مطلب؟ کم از کم مجھے تو کچھ وقت دینا آپ لوگ اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے اور اس انسان کو قبول کرنے کے لیے۔ وہ حقارت سے سارون کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور سارون خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جی آپ کو شادی کے بعد بھی قبول کرنے کے لیے ٹائم مل جائے گا، اس کی آپ ٹینشن مت لو، یہ کہتے ہوئے سارون وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ سارون کے چہرے پہ چھایا ہوا غصہ سب نے دیکھ لیا تھا۔ اسون صاحب تو شرمندہ ہو کے رہ گئے ایزل کی وجہ سے۔ ایزل بھی غصے میں پلیٹ میں کانٹا پھینکتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے کمرے میں آ گئی۔ پیچھے پیچھے اسون صاحب بھی آئے۔ ایزل بیٹا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے آپ کو وہاں پہ کتنا سمجھایا تھا کہ وہاں پہ جا کے ایسا کچھ بھی بیہیو نہیں کرنا، نہ ہی ایسی کوئی بدتمیزی کرنی ہے۔ آپ کی شادی سارون کے ساتھ ہونی ہے تو ہونی ہے، کل ہو یا آج ہو یا ابھی ہو۔ وہ کہنے لگی، بابا جان میں سارون کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز آپ ایک کام کریں، طلاق دلوا دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ سکتی، اسون صاحب کا ہاتھ اٹھ چکا تھا۔ تماچا اس کے منہ پہ پڑا اور نشان چھوڑ گیا، اور شاید اتنے سالوں میں یہ پہلی دفعہ تھا جو اسون صاحب نے اپنی بیٹی پہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بابا جان کی طرف دیکھنے لگی۔ سبت سے اپنی مٹھیاں بھیج گئے۔
خبردار، جو ایسا لفظ اپنے منہ پہ تم لائی بھی، کیسے میں بچپن سے لے کے اب تک تمہیں کیا سمجھاتا آیا ہوں؟ تمہیں ہر طرح کی آزادی دی، تمہاری ہر خواہش پوری کی، کیونکہ تمہاری شادی سارون کے ساتھ ہی ہونی تھی۔ تمہیں امریکہ لے جا کے سب سے بڑی غلطی کی۔ کاش بچپن میں ہی تمہیں رخصت کر کے سارون کے حوالے کر کے جاتا۔ بابا جان، وہ عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا جہالت مچائی ہوئی ہے۔ میں پڑھی لکھی ہوں، اپنے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں، اپنا آپ اچھا برا سمجھتی ہوں۔ آپ لوگ ایسے زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ بیک پہ مارا تھا، اسے پین بھی ہونے لگی تھی۔ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی، اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بری طرح سے رونے لگی۔ سارون، میں تمہیں ایسا تگنی کا ناچ نچاؤں گی، تم خود ہی مجھے اپنی زندگی سے نکال دو گے، خود ہی کہو گے تمہیں مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا۔ صبح صبح وہ تنگ سی ٹی شرٹ میں باہر لان میں ٹہل رہی تھی۔ ارد گرد گارڈ اور ملازمین، سب کی نگاہیں اسی پہ ٹکی ہوئی تھی۔ جس قدر بے باک اس نے یہاں پہ لباس پہنا ہوا تھا، اتنا زیادہ تو کبھی وہ اپنے بابا کے سامنے بھی نہیں پہنتی تھی۔ صرف یہ تھا کہ سارون اس کے لباس کی وجہ سے، ان حرکتوں کی وجہ سے طلاق دے دے۔ سارون جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، وہ جانتا تھا اسے دھوپ سے کس قدر چڑ تھی۔ اس کے باوجود یہ دھوپ میں ایسا لباس پہن کے کیوں کھڑی ہوئی تھی؟ سارون کو اس کی حرکت اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی۔ اتنا بچہ نہیں تھا جو سمجھ نہ پاتا کہ وہ ایسے کیوں کھڑی ہوئی ہے۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے اس کی کلائی کو دبوچا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑو مجھے۔ غصے میں اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں ذرا بھی لحاظ اور شرم ہے؟ یہاں ملازمین دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمہارے امریکہ کی سڑکیں نہیں جو تمہیں یہاں نہیں دیکھیں گے۔ دیکھو تو صحیح، وہ تمہیں کن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمہارے لوگ، فیملی کیا ہو تم لوگ؟ تم لوگوں کے گاؤں کے ملازمین گندی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تم پاکستانی مردوں کا یہی تو ہوتا ہے، جہاں عورت دیکھتے ہو وہیں گھورنا شروع کر دیتے ہو۔ تم بھی تو ایسے ہی کرتے ہوگے دوسری لڑکیوں کے ساتھ، تبھی تو تمہاری بیوی کو ایسے دیکھ رہا ہے۔ اتنی گرمی میں تمہیں دھوپ سے الرجی ہے، تمہارا چہرہ لال سرخ ہو چکا ہے، اس کے باوجود تم یہاں دھوپ میں اپنا آپ ملازمین کو دکھانے کے لیے کھڑی ہو، صرف اس وجہ سے تاکہ مجھے تم نیچا دکھا سکو۔ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے کمرے کی طرف لے جانے لگا، کمرے میں لا کے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ وہ بیڈ پہ اوندے منہ گری تھی، اس کا ہاتھ بری طرح سے بیڈ کے سائڈ سے ٹکرایا، اس کے ہاتھ پہ خراش آ گئی جہاں سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سارون کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ کو دیکھ کے سارون پاگل ہوا تھا۔ فوراً سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا کہنے لگا، آج کے بعد ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا چکا تھا، اس کے زخموں کو دیکھنے لگا۔ وہ حیرت سے سارون کی طرف دیکھ رہی تھی، ہچکیاں لینے لگی۔ اتنا برا رویہ اس کے ساتھ کبھی کسی نے اختیار نہیں کیا تھا جتنا برا اس کے ساتھ سارون نے اختیار کیا تھا۔ وہ حیرت سے سارون کو دیکھنے لگی، دھوپ کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی لال سرخ ہو چکا تھا۔ آج کے بعد تمہیں دھوپ میں نہ دیکھوں۔ اس کے ہاتھ کو دیکھا تھا جہاں پہ چوٹ آئی تھی، اسے مرہم لگاتے ہوئے اس کی گال پہ ہاتھ رکھ کے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور کہنے لگا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کئی سالوں سے محبت کرتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ گھر کی عزت کوئی اور دیکھے۔ تم جتنی جلدی یہ بات سمجھ لو گی اتنی جلدی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے تو اس کے سامنے وہ خاموش رہی، کیونکہ اس کے سامنے وہ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے جاتے ہی اس نے غصے میں اس کی لگائی ہوئی بینڈیج کی طرف دیکھا، ہاتھ پھر سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ کیا سمجھتے ہو سب اپنے آپ کو؟ میرے ساتھ زبردستی کریں گے، اپنی مرضی کریں گے، اپنی منمانی کریں گے، اور میں ان کی بات مان لوں گی؟ کبھی بھی نہیں مانوں گی۔ بابا جان، آپ کی خوش فہمی ہے،
کہ میں اسے طلاق نہ لوں، میں طلاق لے کے چلی جاؤں گی واپس امریکہ، یہاں مجھے نہیں رہنا۔ جاہلوں کے درمیان وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے ابھی تک بہت زیادہ شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اسے بھی غصہ بہت زیادہ آیا ہوا تھا۔ آدھی رات کو وہ ایزل کے کمرے میں آیا تو وہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ چاروں اطراف دیکھنے لگا، جلدی سے کھڑکی میں جا کے دیکھا تو وہ حویلی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے اتنا بے باک لباس پہنا ہوا تھا، شاید اس نے نائٹی سے تن کی ہوئی تھی، کھلے ہوئے بال، ساتھ ہی رات کو گاؤں سے باہر جانا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا ارد گرد ان کے دشمن ہوتے ہیں، ایسی حالت میں اس کا باہر جانا۔ اس کے پیچھے پیچھے گیا، حویلی سے باہر آ گئی، درمیان میں ٹہلتی جا رہی تھی، جا کے نہر کے پاس بیٹھ گئی، پاؤں نہر میں ڈالتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے پاس آیا، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے سیدھا کھڑا کیا۔ تم؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی، تم آدھی رات کو یہاں مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتے، حویلی میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں، سیو نہیں ہے، اتنی رات کو عورتیں حویلی سے باہر نہیں جاتی، چلو یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے اسے اٹھانے لگا۔ ایسے تو 3 بجے تک میں کنسرٹ پہ جاتی تھی، اپنی لائف کو انجوائے کرتی تھی، لیکن جب سے یہاں پہ آئی ہوں مجھے یہاں پہ قید کر کے رکھ دیا ہے، نہ میں دوستوں سے بات کرتی ہوں، سگنل تک نہیں ہوتے۔ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سب کچھ مل جائے گا تمہیں، اٹھو یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے اسے وہاں سے اٹھانے لگا۔ وہ اپنا بازو چھڑانے لگی، اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس کے گرد بازو حائل کرتا اسے سینے سے لگائے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ آسمان کے وسط میں چاند چمک رہا تھا، نہر کا ہلکا ہلکا پانی جس میں دونوں کا عکس تھا اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، ایک موم کی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ایک وجاہت کا شاہکار مرد سفید رنگ کی شلوار قمیض میں اور وہ ایک نائٹی میں موجود تھی۔ آج کے بعد ایسے کپڑے پہن کے آدھی رات کو باہر مت نکلنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، بہت محبت سے بولا، تم بہت زیادہ۔ ہر بار اسے اپنی محبت کا اظہار کر جاتا تھا۔ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا، وہ پیچھے کرنے لگا تو ساتھ ہی اس کے بازو سے پکڑا۔ وہ دونوں پانی میں گر چکے تھے، ٹھنڈا پانی، اتنی گرمی میں بھی ٹھنڈے پانی سے وہ کانپنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ نکالو نکالو، مجھے کچھ کاٹ لے گا، کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ تو تمہارا انگریزوں والا لب و لہجہ مجھے بڑا کوفت میں مبتلا کرتا ہے، اپنے قریب کرتا ہوا بولا۔ اس پہ پانی نہ نکالوں تو اسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، نکالو مجھے، پلیز نکالو۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی، اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ باہر نکالو نا پلیز، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ وہ اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دباتا ہوا بولا، نہیں نکالوں گا، بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ وہ بالکل اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ کم از کم ڈر کی وجہ سے ہی تم میرے اتنا قریب تو آ چکی ہو۔ اس نے شدت سے اسے دبوچا ہوا تھا، اس کے کندھے پہ اپنی تھوڑی ٹکائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا، اس کی سانسوں کی تپش اپنے کان کی لو پہ محسوس کر رہی تھی۔ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پلیز پلیز نکالو نا، پلیز نکالیں۔ اس نے پہلی دفعہ سارون کا نام پکارا۔ سارون کو مزید اچھا لگا، اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دباتا مزید اسے تڑپنے پہ مجبور کر گیا، جس کے لیے یہ سب کچھ دیکھنا عام سا ہوتا تھا، مگر آج پہلی دفعہ جب اس پہ یہ خود پہ بیت رہی تھی، کوئی مرد اسے چھو رہا تھا تو اس کا دل کیوں اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی وہ مشرقی لڑکی پائی جاتی تھی۔ وہ جتنی بھی بے باک ہو جاتی، اسے باہوں میں اٹھاتا نہر سے باہر آیا تو وہ ابھی تک اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی، بہت بری طرح سے بچوں کی طرح رونے لگی۔
مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے خود سے الگ کیا، اس کے بھیگے ہوئے سراپے کو دیکھنے لگا۔ پانی بالوں سے ٹپک رہا تھا، اس کی سرخ و سفید رنگت اسے دیکھ دیکھ کے اس کے صدقے باری جا رہا تھا، اور وہ شخص اسے دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس کی پیشانی پہ بال بکھرے ہوئے تھے جن سے پانی ٹپکتا ہوا اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے پہ پڑا تھا۔ اسے قریب کیے کھڑا ہوا تھا، فوراً سے اسے پیچھے ہوئی۔ اچانک اس کا پاؤں مڑا، وہ پیچھے کھیتوں میں جاگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے ہنسنے لگا۔ اچھا ہوا ہے، شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ سمجھ لو، جو پاکستانی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے انہیں سزا ملتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اٹھائے نا مجھے نیچے سے۔ اب کی بار وہ اٹھ بھی نہیں پائی تھی، اس کے کپڑوں پہ مٹی لگ گئی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے اسے نہر میں پھینک چکا تھا۔ نکالیں! وہ باہر کھڑا اس کا تماشا دیکھ رہا تھا جو نکلنے کے لیے رو رہی تھی۔ اب کی بار دوبارہ سے چھلانگ لگائی تو ایک دفعہ پھر سے اسے چپک گئی تھی۔ دل کر رہا ہے تمہیں باہر پھینکوں تو میں اسے اپنے قریب آیا ہوا تھا۔ دیکھو، یہ کہتے ہوئے اسے لے کے باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ وہ دونوں مکمل طور پہ بھیگے ہوئے تھے، اور اس وقت اس حالت میں ہم دونوں، تمہارے بابا جان نے، دادا جان نے، میرے بابا جان نے دیکھ لیا تو بجائے ایک ہفتے بعد جو ہماری رخصتی ہونی ہے، کل صبح صبح سب سے پہلے ہماری رخصتی کا انتظام کریں گے۔ اسے اپنے ساتھ لگایا۔ خبردار، جو مجھے چھونے کی یا اپنے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، غصے میں بولی۔ اچھا بابا نہیں چھوتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں حویلی واپس آ چکے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ابھی بھی اس کا وجود بھیگا ہوا تھا۔ اچانک سے اپنے وجود پہ اس شخص کا لمس محسوس کرنے لگی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی حرکتیں آ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنی کان کی لو کو آئینے کے سامنے جا کے دیکھا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کی کان کی لو لال ہو رہی تھی جہاں سے اس نے دانتوں تلے دبایا تھا۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہونے لگا۔ اپنے چہرے پہ تپش محسوس ہونے لگی تھی۔ اب اپنے آپ کو دیکھنے لگی، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ نہ جانے کیوں اس کے چہرے پہ شرم کے عجیب سے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ بار بار خود سے سوال کر رہی تھی۔ دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنی نائٹی چینج کی، سادہ سے لباس میں، ڈھیلے ڈھالے سے ٹراؤزر شرٹ میں آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ بال ابھی بھی گیلے تھے جنہیں اس نے خشک بھی نہیں کیا۔ تکیے پہ اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ اے سی فل تھا، اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ وہ کروٹیں بدلنے لگی۔ آدھی رات کو اپنی گال پہ لمس محسوس کر کے ایک دم سے اٹھی، مگر کمرے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ جب آنکھیں بند کی تو اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے سارون اس پہ چھا چکا ہے، اور یہ ہر چیز اسے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ مجھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ جلدی سے سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کے اس نے پانی پیا، مگر ابھی بھی عجیب سی گھبراہٹ بنی ہوئی تھی۔ صبح ڈائننگ ٹیبل پہ بالکل خاموشی تھی۔ وہ نہ کسی سے کوئی بات کر رہی تھی، ورنہ کسی نہ کسی پہ طنز کر رہی ہوتی تھی۔ نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، ویسے ہی سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی جس کے ہاف بازو تھے، کھلا ہوئے بال اس نے جنہیں کیچر لگایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ وہ رات کو سوئی نہیں تھی۔ اس کی مما کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے ایزل، تم رات کو سوئی نہیں؟ تمہاری آنکھیں اتنی زیادہ لال کیوں ہو رہی ہیں؟ رات کو سوئی نہیں کیا؟ انہوں نے آہستگی سے چور نگاہوں سے اس نے سارون کی طرف دیکھا جو ہنسی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔
گھر میں جلدی شادی کی تیاریاں زور و شور سے تھیں اور وہ بالکل خاموش تھی، اپنے جذبات اور ٹیکنالوجی کو، اپنے جذبات اور فیلنگز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ 2-3 دن جو اس نے ایٹیٹیوڈ دکھایا، نہ جانے کہاں مر گیا تھا، مگر خود اپنی شادی کا لہنگا پسند کرنا ہے۔ اتنے عرصے میں اس نے یہ پہلی فرمائش کی تھی، کیونکہ اس کا دل بہت زیادہ بوجھل ہو چکا تھا۔ اس کی شادی کا لہنگا خود لے کے آئے۔ سارون کو حیرت ہوئی تھی۔ اچھا بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج سارون کے ساتھ چلی جانا، خود ہی جا کے لہنگا لے لینا، وہ نرمی سے بولی تو ان کی بات سن کے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، تم شادی کے لیے تو مان گئی، نہیں مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی، فوراً سے بولی تو اس کی بات سن کے اس کی مما نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسفند صاحب کہنے لگے، بیٹا ایسی فضول باتیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اسے لے کے جانے کا کہا۔ بابا مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، آپ لے جائیں یا مما لے جائیں۔ وہ نگاہیں جھکا گئی، آپ لوگ زبردستی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ ایک دفعہ پھر سے وہ بولی، مگر اس کی مما نے اس کی باتیں اگنور کر دی، کیونکہ یہ باتیں تو اس نے رخصتی تک کرتے رہنا تھا۔ ہاں کہ گاڑی میں بیٹھی، میں ڈرائیونگ کروں گی، اس نے سارون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خاموشی سے بیٹھو، تم ڈرائیونگ کرو گی، مجھے اپنی شادی سے پہلے ہی بیوہ ہونے کا کوئی شوق نہیں، میں تو بچ جاؤں گا، تمہیں تو ہلکی سی بھی چوٹ لگے گی تو اگلے جہان پہنچ جاؤ گی، اور یہاں پہ کوئی چھوٹے موٹے تو ایکسیڈنٹ ہوتے نہیں ہیں، یہ تمہارا کوئی امریکہ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کے وہ منہ پھلاتے ہوئے آ کے دوسری طرف بیٹھ گئی۔ ویسے اس رات نہر کے پانی میں اتنی زیادہ گھبرا کیوں گئی تھی؟ اس کی بات سن کے وہ اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹاتے اسے دکھانے لگی، جہاں بہت زیادہ نشان بنے ہوئے تھے، شاید اسے الرجی ہو چکی تھی۔ اس نے ایک دم سے گاڑی روکی، اس کی کلائیوں کو پکڑ لیا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا، الرجی ہوئی ہے اس گندے پانی کی وجہ سے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ غصے میں بولی، تم نے میڈیسن نہیں لی؟ اب کس کو بولتی میڈیسن لینے کا؟ مما کو بولتی تو انہوں نے پھر کہنا تھا سارون کے ساتھ چلی جاؤ، پتہ ہے آپ کے ساتھ نہیں جانا مجھے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اوکے میں ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ ابھی بھی اس کی کلائی کو سارون کے ہاتھ میں تھی اور اسے حیرت ہوئی تھی، اس نے اب تک اپنی کلائی کو اس سے ہاتھ سے چھڑایا کیوں نہیں تھا۔ بلا وجہ مجھے چھونے کی کوشش مت کیا کریں، تو آپ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے کے ٹوٹ کے محبت کرنی ہے یا ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، اور آپ کو ابھی سے یہ ایک کنڈیشن لگ گئی، آپ کی کلائی کو چھوڑ دوں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، مگر اس کی باتوں کا جواب وہ ہوں ہاں میں دے رہی تھی۔ خدا کے لیے یہ اپنا لب و لہجہ اردو والا کر لو، یہ تمہارے انگلش والے لب و لہجے سے مجھے سخت نفرت ہو رہی ہے۔ جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں آپ مجھے ایک ہی بات بولے جا رہے ہیں، تو مجھے اسی انداز میں قبول کر لو، بس تمہارا یہ بیہودہ لباس چینج کر دوں گا۔ اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑی تھی۔ یہ تو آپ کی خوش فہمی ہے سارون چودھری، بہت حسین، میرا نام لیتی ہوئی لگتی ہو۔ گاڑی شاپنگ مال کے سامنے رکی۔ تمام شاپنگ کرنے کے بعد وہ کافی زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، اس کے چہرے کی رنگت بھی سرخ ہو چکی تھی۔ اسے لے کے ہاسپٹل آ گیا۔ ڈاکٹر اسے دیکھنے کے بعد بولی، انہیں الرجی ہو چکی ہے اور میں کچھ میڈیسن لکھ کے دیتی ہوں، بس زیادہ بڑھ بھی سکتی ہے اور اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے آپ کو۔ فوراً سے سارون نے خونخوار نگاہوں سے ایزل کی طرف دیکھا جو خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، اچانک خاموش ہو گئی۔ اچانک اسے کیا ہوا تھا؟ اچھی طرح بات بھی نہیں کر رہی تھی، مگر اچانک کیوں خاموش ہو گئی تھی؟ کل ان کی مہندی کا فنکشن تھا، مگر صبح ہی صبح اس نے ہنگامہ مچا دیا۔ سارون کے ساتھ شادی نہیں کرنی، نہ ہی اس کے ساتھ گاؤں میں رہنا چاہتی ہوں، اسے واپس امریکہ جانا ہے۔ اتنے میں اسے یہ خیال نہ آیا، وہ خوش تھی۔ پچھلے 2 دن سے
ہماری شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی، مگر اچانک سے ایک دفعہ پھر سے اس کا یوں ہنگامہ مچانا سارے گھر والوں کو پریشان کر گیا۔ سارون نے سب کو کمرے میں بلایا، کمرے سے باہر نکال دیا، کہنے لگا میں اس سے خود بات کر لوں گا، سب لوگ کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس نے ڈرتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے، آنکھوں میں خوف تھا سارون کو لے کے۔ سارون ٹھہر گیا، اس نے ایک دم سے اسے پکڑ کے کھینچا۔ ایسا نہیں تھا، سارون کو لے کے اس کی آنکھوں میں خوف آتا تھا، بالکل اس کے قریب آ گیا، ایک دم سے پھر سے پیچھے دیوار کے ساتھ لگی، اس کی دونوں سائڈوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ آج کی شام ہماری مہندی ہے، گھر میں مہمان آ چکے ہیں، اور تم بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا، مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی، مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، ٹائم ہی مجھے گاؤں میں رہنا ہے، مجھے واپس امریکہ جانا ہے، اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر تم سے رات کو خوبصورت حسین سی ریڈی ہو کے باہر آ جانا۔ اس نے آہستگی سے اس کی گال کو چھوا، مزید اس کے قریب تھا۔ میں تمہیں کل رات تک بتاؤں گا محبت کیا ہوتی ہے، محبت کیسے جتائی جاتی ہے، یہ سب کچھ بتاؤں گا۔ اپنی قسمت پہ تو مشش کر اٹھو گی۔ وہ اسے مزید قریب کرا گیا، وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ میں کبھی بھی اس شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔ سب لوگ کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا سارون کو لے کے۔ سارون ٹھہر گیا، اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ سارون کو لے کے اس کی خوف میں آتا چلا، بالکل اس کے قریب آ گیا، ایک دفعہ پھر سے دیوار کے ساتھ لگی، اس کے دونوں سائڈوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ شام کو ہماری مہندی ہے، گھر میں سب مہمان آ چکے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا، مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی، مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، یہاں گاؤں میں رہنا ہے، مجھے واپس امریکہ جانا ہے، اگر دوبارہ تم نے کوئی ایسی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا، آرام سے رات کو خوبصورت اور حسین سے ریڈی ہو کے آ جانا۔ آہستگی سے اس کی گال کو چھوتا ہوا مزید اس کے قریب ہوا، میں تمہیں کل رات بتاؤں گا محبت کیا ہوتی ہے، محبت کیسے جتائی جاتی ہے، تم اپنی قسمت پہ اشک اشک کر اٹھو گی۔ اس کی کان کی لو کو چومتا ہوا باہر چلا گیا، وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ میں کبھی بھی اس شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔ آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو صاف کیے، مجھے امریکہ جانا ہے، میں یہاں پہ رہ ہی نہیں سکتی، اتنے سال امریکہ میں گزار کے آئی ہوں تو اب یہاں گاؤں میں رہ سکتی ہوں۔ وہ بہت زیادہ بیزار ہو گئی، مگر رات مہندی کے فنکشن میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی، رنگین لائٹوں میں اس کی سفید رنگت چمک رہی تھی، اس نے ہلکی ہلکی لپسٹک لگائی ہوئی تھی، نہ ہونے کے برابر میک اپ کیا ہوا تھا، اس میں بھی وہ سارون کے پہلو میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ دونوں چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ کتنی ہی رسومات ادا کی گئی، سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے، وہ ارد گرد سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کافی وقت بعد اس کی ماما نے آ کے آہستگی سے اسے اٹھایا، چلو شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم ایک کام کرو کمرے میں جاؤ۔ انہوں نے اس کی بدلتی ہوئی رنگت دیکھی، اسوند صاحب نے بھی اسے یہی بولا، واپس کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنے ہاتھوں میں لگی ہوئی مہندی کو دیکھنے لگی، جلدی سے دھونے کے باوجود بھی بہت زیادہ گہرا رنگ آ چکا تھا۔ غور سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، یہاں نہ جانے کتنی عورتوں سے یہ وہ بات سن چکی تھی، اگر مہندی کا رنگ زیادہ آتا ہے تو شوہر بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس کا تو بہت زیادہ کلر تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، واش روم میں جا کے رگڑ رگڑ کے صاف کرنے کی کوشش کرنے لگی، اپنی لال ہوتی کلائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کافی وقت بعد باہر آئی تو سامنے سارون کھڑا ہوا تھا،
اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کہنے لگا، تھوڑی مہندی۔ اس کی ہتھیلیوں میں اپنے نام کو دیکھتا ہوا اس کے ہاتھ کو قریب لاتا اپنی لبوں سے لگا گیا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، نہ جانے کل تم اپنے شوہر کا کیا حال کرنے والی ہو، کل کون سی قیامت اٹھانے والی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کے دیپ چل رہے تھے، اتنی محبت اس کی نگاہوں کی تپش وہ بالکل برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنا برا نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہی ہو، نہ ہی میں کوئی ان پڑھ ہوں، کوئی جاہل گوار نہیں، پڑھا لکھا ہوں، ہر چیز کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، بیوی کے حقوق کے بارے میں جانتا ہوں۔ پریشان ہونے کی یا ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے پہلے شلوار قمیض پہنتے ہو، کل بھی تم ایسے ہی شلوار قمیض پہن کے آؤ گے۔ میرا سٹینڈرڈ بہت زیادہ ہے، مجھے ایسے مرد پسند نہیں ہیں، جیسے مجھے پسند ہے تم ویسے نہیں ہو۔ یہ قمیض شلوار والے مجھے پسند نہیں۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کے بولا، تمہیں جو پسند ہے میں ویسا بن جاؤں گا، مسئلہ مجھے تمہاری ڈریسنگ سے ہے۔ تم میری خاطر اپنی ڈریسنگ چینج کر لو، میں تمہاری خاطر اپنی کر دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن دلہن کے روپ میں وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا وہ شخص، وہ جب اندر داخل ہوا تھا تو اسے یہی لگا تھا کہ وہ شلوار قمیض میں آئے گا، مگر وہ بلیک رنگ کی شیروانی میں جب آیا تو حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا وہ شلوار قمیض میں آئے گا، کیونکہ وہ یہی کہہ چکا تھا، نہ اس نے کوئی شیروانی سلیکٹ کی تھی، کتنی اس نے بتائی تھی، کتنے آپشن دیے تھے، نہ جانے کیوں اسے اس قدر حسین اور کشش والا لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس سے نگاہیں ہٹانے لگ گیا، یا کہ اس کے پہلو میں بیٹھا، کیسا لگ رہا ہوں؟ اس کے کان میں سرکوشی کرتا ہوا بولا، اس قدر آپ برے لگ رہے ہیں، دور ہو کے بیٹھیں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، حال خوبصورت سی لائٹوں سے جگمگا رہا تھا۔ جیسے ہی رخصتی کا وقت آیا تو وہ اور اس خوبصورت حویلی جانا تھا، مگر نہ جانے کیوں عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ بوجھل ہو رہا تھا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہ کوئی بے باکی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، وہ اتنی آسانی سے شادی کے لیے کیسے مان گئی، اسے اتنی آسانی سے شادی کیسے کر لی۔ یہ سب کچھ اسے بہت عجیب اور انوکھا سا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، اسے کمرے میں بٹھایا گیا، پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی جیسے خوبصورتی سے سجایا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا بند ہوا، اسے دیکھنے لگی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی اہمیت؟ میری ایک بات ماما سنی انسنی، اپنی مرضی سے لڑکے کے ساتھ میری شادی کر دی، انہوں نے میری کوئی بات ہی نہیں سنی۔ اس نے غصے میں اپنا دوپٹہ اتار کے توڑ پھینکا، اپنی جیولری کو اتار کے نوچ نوچ کے پھینکنے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آئینے پہ پڑی ہوئی ساری چیزوں کو اس نے پھینک دیا۔ پہلے تک تو اتنا دکھ نہیں ہوا تھا، ایک عجیب سی تکلیف جو اب خود اس کے دل میں اٹھ رہی تھی۔ تو میرے کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ اندر آ چکا تھا، ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا، دھیرے سے کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس کے پاس آ گیا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ لاک لگاتا ہوا اس کے قریب آ گیا، خبردار جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، نہیں مجھے تم سے شادی کرنی تھی، بس میں وہی لباس پہنوں گی، میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی، میں جینس ٹی شرٹ پہنوں گی، تمہیں تنگ بھی کروں گی، بہت زیادہ تنگ کروں گی، وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا، تنگ کرو گی مجھے، اور پھر میں بھی تنگ کروں گا، بہت زیادہ تنگ کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا، اتنا زیادہ قریب ہوا کہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرنے لگی۔ اس کی جھمکیوں کو اتارتا وہاں اپنے لب رکھ گیا، اس کی گردن پہ نشان بن چکے تھے اور اس کے کانوں میں بھی۔
بہت نازک ہو، سوچ رہا ہوں اب مجھ جیسے دیسی مرد کو برداشت کیسے کرو گی؟ تم تو ایک نازک سی انگریز لڑکی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ مجھے ایسے کہنا بند کریں۔ وہ روتے ہوئے بولی، آ جاؤ تمہیں نہر میں لے چلتا ہوں، اپنی کلائیاں دکھاؤ۔ اس کی کلائیاں دیکھنے لگا، پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ مجھے چینج کرنا ہے، جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگی، جب ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑ کے کھینچا، سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکنے لگ گیا۔ کہاں تک بھاگ کے جاؤ گی؟ منع کیا تھا نا کہ میرے پاس ہی رکو، یہاں مجھ سے دور مت جاؤ۔ اس کے باوجود تمہارے ساتھ وقت گزارنا، آج کی رات خوبصورت سے لمحات گزارے ہی نہیں تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ واپس امریکہ جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ امریکہ جانے کے لیے اتنی بےتاب کیوں ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اب تمہارے ماما پاپا نے بھی نہیں جانا تو اکیلی وہاں جا کے کیا کرو گی؟ ہمیشہ کے لیے واپس آئے ہیں۔ وہ اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا اتار کے دور پھینک چکا تھا۔ تمہارے کہنے پہ وہ پہنی تھی، ورنہ مجھے تو پسند ہی نہیں تھی۔ وہ اس کی پسند کی سن کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ابھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، منہ پھلاتے ہوئے پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ تم بالکل معصوم سی بچی لگ رہی ہو، بالکل گڑیا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ اتاریں مجھے، نیچے اتاریں پلیز۔ یہ کہتے ہوئے اسے کہنے لگی، نیچے اتارو، مگر وہ کہنے لگا، بیٹھو شرافت سے، مشرقی دلہنوں کی طرح۔ تمہیں تو شوہر کا انتظار کرنا بھی نہیں آتا، اور کیا مجھے سکھانا پڑے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا، آہستگی سے اس کی گردن سے بھاری زیور کو اتارا، وہاں پہ بنے ہوئے نشان پہ اپنے لب رکھ گیا۔ جیسے اس کی گردن پہ لب رکھے تو اپنی گردن پہ اس کے لبوں کا لمس محسوس کر کے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کیے ہوئے تھا۔ تم سے اجازت چاہتا ہوں، وہ نرمی سے اس کی کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں زیادہ گھبرا رہے تھے، نہ جانے اسے کیا ہونے لگا تھا۔ آنکھیں بند کی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جلدی میں بول ہی نہیں رہی تھی، بس اس شخص کی قربت میں عجیب سی کھوئی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ تھا، اپنائیت سے اسے قریب نہیں آؤں گی، یہ کہتے ہوئے وہ مزید اسے دور ہونے لگی، مگر وہ اس کے ہونٹوں کا لمس، اپنی سانسوں کی تپش گردن کان کی لو پہ محسوس کر رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی کوئی مرد اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوا تھا، نہ کبھی کسی کو اتنی اجازت دی تھی کوئی اس کے بہت قریب آتا۔ وہ پہلا مرد تھا۔ دوست اس کے بہت زیادہ تھے، مگر کسی کے ساتھ اتنی زیادہ بے باک نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا اور سارون کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ ڈر رہی تھی، لائٹ آف ہو چکی تھی، اب اس کے ہاتھ بہت قریب تھا، ہلکی ہلکی روشنی میں اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ محبت تھی، مان تھا، عزت تھی، اور اسے اجازت مانگ رہا تھا، اجازت طلب کر رہا تھا۔ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کیا راز ہے، کون سا جذبہ تھا جو تھوڑی دیر پہلے تک، کل رات تک وہ شادی سے انکار کر رہی تھی، اسے شادی نہیں کرنا تھی، مگر آج سارون کو وہ انکار کر نہیں پائی۔ سارون آہستہ آہستہ اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ مونچھوں کی چبھن جب محسوس کرتی تو تب مزید شدت سے اس کے ہاتھوں کو دبوچا۔ جیسے صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سینے پہ بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ وہ سو رہا تھا، اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کیا ہوا تھا۔ وہ اٹھا، کھڑکی سے آتی ہوئی ہلکی ہلکی روشنی اس کے وجود پہ پڑ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی، خود کو اس شخص کے اتنا قریب دیکھا۔ گزری ہوئی رات کے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، ایک دم سے سارون سے دور ہونے لگی تو سارون کی آنکھ کھل گئی
اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا بولا، وہ ڈر رہی تھی، مجھے باہر جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے واپس بٹھایا۔ وہ نگاہیں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اٹھ کے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ فریش ہو کے آئی تو اس کے چہرے پہ نہ جانے کتنے رنگ بکھرے ہوئے تھے، بالوں سے ٹپکتا ہوا پانی، سفید رنگت نکھرا ہوا روپ دیکھ کے حقیقتاً آج پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، جیسے شاور لے کے نکلی۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض، گلے میں اس نے دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ آج پہلی بار اس نے شلوار قمیض میں دیکھا، سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ فریش ہو کے اس کے پاس آیا، بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل جنت سے آئی ہوئی شہزادی لگ رہی ہو، یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، تو اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے قریب کرتے ہوئے سارون ہچکچاتے ہوئے بولی، مجھے کچھ کہنا ہے، بولو، محبت سے پوچھا سارون۔ مجھے نا آپ سے محبت ہو گئی ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جیسے ہی الگ ہوا، اتنی جلدی اس رات؟ ہم جب نہر میں گرے تھے تب مجھے آپ کی قربت میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا، شاید وہ محبت تھی۔ میرا دل اتنی بری طرح سے دھڑکا تھا، میں رات بھر سو نہیں پائی تھی۔ میں آپ کے لمس کو محسوس کر کے سوتی ہوں اور پھر میرا جی چاہتا ہے آپ کے پاس چلی جاؤں، ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں، میری ہر صبح آپ کی باہوں میں گزرے، آپ کی محبت بھری سرگوشیوں کو محسوس کروں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، آنکھوں پہ بوسہ لیتا۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرا دی، شکریہ مجھے قبول کرنے کے لیے۔ آخر وہ کامیاب ہو چکا تھا، اسے خود سے محبت کرنے پہ مجبور کرنے کے لیے۔ نہ جانے اس کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ کچھ اور کرنا چاہتا تھا، بس اسے محبت دیکھنا چاہتا تھا، اور محبت سے وہ اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو چوما۔ ایزل میں بدلاؤ دیکھ کے سب حیران ہو گئے تھے۔ ایزل تو ہر گزرتے دن کے ساتھ سارون کی محبت میں پاگل ہوتی گئی۔